محفل سجائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے کمائے خلد جتنے دل میں آئے جس کا جی چاہے کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ خود اپنے ہاتھ سے سورج بنائے جس کا جی چاہے جو ہوگا مید خیبر میں علم پائے گا کل وہی جو ہوگا مید خیبر میں علم پائے گا کل وہی نبی تو کہہ چکے اب تیل ملائے جس کا جی چاہے نبی تو کہہ چکے اب تیل ملائے جس کا جی چاہے بطور خاص سماعت فرمائے کہ علم عباس کا عالی نسب سا اٹھاتے ہیں علم عباس کا عالی نسب سا اٹھاتے ہیں یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے اور کیا ہے خلق جس نے آگ کو اس کی اجازت ہے کیا ہے خلق جس نے آگ کو اس کی اجازت ہے علی کے دشمنوں کا دل جلائے جس کا جی چاہے علی کے دشمنوں کا دل جلائے جس کا جی چاہے لہو پاکیزہ ہوگا جان چھوٹ جائے گی ہے غم سے لہو پاکیزہ ہوگا جان چھوٹ جائے گی ہے غم سے آزاد
جس کا جی چاہے عزاداری کا نسخہ آزمائے جس کا جی چاہے. بطور خاص سماعت فرمائیے کہ نجف ہے یہ، نجف ہے یہ، نکل باہر یہ وہ بستی نہیں واعظ. نجف ہے یہ، نکل باہر یہ وہ بستی نہیں واعظ. چلا آئے یہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے. ارے چلا آئے یہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے. شعر آخر سماعت فرمائے کہ ستارہ جب بھی اترے گا علی کے در پہ اترے گا. ستارہ جب بھی اترے گا علی کے در پہ اترے گا. گھروں کو رات بھر اپنے سجائے جس کا جی چاہے. علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے. صلوات پڑھ دی بن محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیے. اللہم صلی علی محمد. مصائب کے چند بند سماعت فرمائیں. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے. کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے. یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمین زحمت نہ ہو کہ بازو بڑھاؤ میری بہن. میں بوسے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسیں. بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستتیں. بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا.
بس اب جلد یاقی اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوسے لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال رہنا پھوپھی کے پاس رکھے گی تیرا خیال غیبت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوگا ملال پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام جانا وطن جو قید سے چھٹ کر اے تشنہ کام کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا سر کو جھکائے روتا تھا خود از بے باوفا جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا بیمار بیٹا باپ سے جس دم ہوا جدا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی اور پھر رقاب تھام کے بولی شاہدی لو میں سوار کرتی ہوں عباس گئے نہیں واعظ ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا صلوات پڑھ دی بر محمد شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے اور دیپنا بھی ہے
بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے۔ حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ نعرہ سلوات۔ دو تین اشارے کر دیں۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سونا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سونا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا،
سوچتا ہوں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمان الأحساء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستضالتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بأجزالها ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبطحي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ آئیں جمعہ کا دن ہے مل کر سلامتی امام زمان کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. اصفہان میں ایک طالب علم ہے 9-10 سال کی عمر ہے مکتب ختم ہو چکا ہے مکتب کی ابتدائی تعلیم حاصل کر چکا ہے دل میں دین کے بارے میں زیادہ معلومات علم دین حاصل کرنے کی تڑپ ہے لیکن سن 9 سال اور 10 سال کا ہے آپ کو معلوم ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں اور دین کا جو سسٹم ہے مدارس کا مکاتب کا وہ ہمیشہ سے یہ آیا ہے کہ وہاں سختیاں بہت زیادہ رہتی ہیں لہٰذا آج بھی والدین اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اور اس وقت بھی 9-10 سال کا سن ہے ایک بچے کا علم دین کی طرف للک ہے علم دین سیکھنے کی چاہت ہے لیکن والد تیار نہیں ہو رہے ہیں باپ تیار نہیں ہو رہے کہ نہیں تمہیں نہیں جانا ہے اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد بہت مشکلات ہے تمہارا سن کم ہے تم بہت چھوٹے ہو لہٰذا تم ابھی نہیں جا سکتے لیکن یہ 9-10 سال کا سن تو ہے لیکن دین سیکھنے کی چاہت اتنی زیادہ ہے کہ بار بار اپنے باپ کی خدمت میں آ رہے ہیں کبھی ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں کبھی گڑ گڑا رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جانا ہے حوضے میں جانا ہے آخر میں باپ نے جب اس محبت کو دیکھا علم دین سے اس
خواہش کو دیکھا تو باپ نے کہا ٹھیک ہے اجازت دے دیتے ہیں جاؤ. آتے ہیں اصفہان میں, اصفہان کے مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں, اور داخلہ لینے کے 3 سے 4 مہینے کے اندر سخت سردی کا زمانہ. سردی کا جب زمانہ آیا تو وہ بیان کرتے ہیں اپنی آپ بیتی میں, نام ہے ابو الحسن اصفہانی, مرجع وقت ہیں, جا کے نیٹ پہ سرچ کیجئے گا ان کے بارے میں. اگر میں ایک دن پوری مجلس میں 1.5 گھنٹہ ان کے بارے میں بیان کروں تو شاید کم پڑ جائے. اتنے باکمال, اتنے بامعرفت شخص ہیں. ابو الحسن اصفہانی آتے ہیں مدرسے میں اور وہ بیان کرتے ہیں اپنی آپ بیتی میں, اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے انہوں نے اپنی آپ بیتی. کہتے ہیں کہ میں مدرسے میں آ گیا اور اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا, لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اصفہان میں بہت تیز برف باری شروع ہوئی. 3-4 دن تک لگاتار برف باری شروع ہوئی. اتنی زیادہ برف باری ہو گئی تھی کہ جو صحن تھا اور صحن خانہ اور مدرسے کا جو صحن تھا اس میں اتنی زیادہ برف جم گئی تھی کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا. اتفاق سے انہی 2-3 دنوں میں, 1 ہفتے کے لیے میرے پاس اتنا کم پیسہ تھا, اصلاً پیسہ ختم ہو گیا تھا, اتنی زیادہ مشکلات ہو گئی تھی کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں کھانے کے لیے کچھ لے سکوں. میرے پاس کمرے کو روشن کرنے کے لیے چراغ موجود نہیں تھا, روم کو گرم کرنے کے لیے کوئلے کا پیسہ نہیں تھا. میں بہت پریشان. اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں ہمارے والد بھی آ گئے مجھ سے ملنے کے لیے. اب جب والد آئے روم میں, میں ان کو لے کے آیا, کمرے میں لے کے آیا. جب انہوں نے میرا کمرہ دیکھا کہ تاریک اندھیرا کمرہ ہے, بالکل سرد, چونکہ برف باری اتنی زیادہ ہو رہی ہے, بالکل سرد کمرہ ہے, ٹھنڈا کمرہ ہے, فوراً ہمارے والد نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا. میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا, یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے, اپنی کیسی حالت بنا رکھی ہے, میں موجود ہوں, ایسا تو نہیں کہ تمہارا کوئی نہیں ہے, بےکس والا حال بنا رکھا ہے تم نے. میں نے چلو اپنا سامان باندھو, واپس چلنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد نے یہ کہا نا تو فوراً میں نے اب زمانے کے امام سے توسل کیا, مولا کوئی راستہ نکال دیجئے, کوئی ایک راستہ نکال دیجئے, میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرے باپ جتنی دیر تک مجھے ڈانٹ رہے تھے میں کچھ نہیں بول رہا تھا, صرف آنکھوں سے ہمارے آنسو نکل رہا تھا, دل سے ایک جملہ کہتا جا رہا تھا, اے میرے آقا, اے میرے مولا, میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, کوئی راستہ نکال دیجئے. اس لیے کہ اگر میرے والد مجھے لے کے چلے گئے تو پھر میں واپس اس راہ میں نہیں آ سکتا. ابھی میں رو ہی رہا تھا کہ اچانک مدرسے کے خادم نے آواز دی, کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے, کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے. میں تیزی سے آنسو کو پوچھتا ہوا دوڑا, دروازے کی طرف دوڑا. اب جب وہاں پہنچا تو آنے والے نے, جبکہ میرا سن 9-10 سال کا تھا, پہلے خود سے سلام کیا, سلام کا جواب دیا میں نے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جملہ کہا تم جاؤ کمرے میں, طاق پر شمع رکھی ہوئی ہے, ایک موم بتی رکھی ہوئی ہے, اسے جلا دینا, فلاں مقام پر رکھی ہوئی ہے, تم رکھ کے بھول گئے ہو, تمہارے پاس ایسا نہیں ہے کہ شمع نہیں ہے, شمع موجود ہے. یہ پیسہ لو, اس پیسے سے جا کے کوئلہ خریدنا اور کچھ کھانے کی چیز لے لینا, اور جو مہمان تمہارے آئے ہیں نا ان سے یہ کہہ دینا اور انہیں یہ بتا دینا, چیز لے لینا, اور لینے کے بعد انہیں یہ احساس دلا دینا کہ تم تنہا نہیں ہو, تمہارا کوئی ہے, تم تنہا نہیں ہو, تمہارا کوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ کون, چونکہ میرا سن 9-10 سال کا تھا, میں سمجھ نہیں سکا کہ کون ہے. میں جب روم میں پہنچنے کے بعد میرے والد نے پوچھا کون, تمہارا تو اصفہان میں کوئی نہیں تھا, کون ہے یہ؟ کہا ایک شخص تھے, ایک ذات تھی, وہ آئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جاؤ فلاں مقام پر طاق پہ شمع رکھی ہوئی ہے, موم بتی رکھی ہوئی ہے, اسے جلا دینا. جلانے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ دیا, اور پیسہ دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اس سے کوئلہ خرید لینا, اور کوئلہ خریدنے کے بعد کچھ کھانا خرید لینا, اور جو شخص تمہارے مہمان آئے ہیں نا ان سے یہ کہہ دینا, انہیں یہ احساس دلا دینا کہ تمہارا کوئی ہے. جیسے ہی میرے باپ نے سنا, میرے والد نے سنا, میرے والد کھڑے ہوئے تھے, اچانک گھٹنوں کے بل گر گئے,
گرنے کے بعد ہاتھوں کو پھیلا دیا، پھیلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا بیٹا تم اس راستے کو ترک نہیں کرنا، تمہیں معلوم نہیں وہ زمانے کے امام تھے جو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ تم تنہا نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو۔ عزیزان، میں نے اتنے اس عظیم واقعے کو صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ آج دن جمعہ کا ہے۔ جمعہ کے دن جب مفاتیح الجنان میں اب جا کے اعمال دیکھیے گا تو وہاں پہ جب متعدد اعمال لکھے ہوئے، میں 2-3 عمل بیان کروں گا ابھی، جن میں سب سے اہم عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن اپنے کاروبار کو، دنیاوی کاموں کو ختم کرو، جا کے علم دین سیکھو۔ جمعہ کے دن، اور یہ ایک روایت ہے، متعدد روایت ہے، بعض روایت میں کہا گیا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن انسان کو دین سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے، متعدد علماء سے سنا ہے کہ وہ مسائل کہ جس کے بارے میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مسئلہ پیش آ جائے گا تو یا ہم حرام میں پڑ جائیں گے یا ہم سے کوئی واجب چھوٹ جائے گا، اس کا سیکھنا واجب ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیں ہم نے کیا کیا؟ آیا ہم نے آج کے دن کو علم دین سیکھنے کے لیے قرار دیا یا نہیں دیا؟ آج ہم نے علم دین سیکھا نہیں سیکھا؟ آج کے جو اعمال بیان کیے گئے، آج کے بارے میں جمعرات اور جمعہ، شب جمعہ اور جمعہ کے بارے میں کہا گیا ہے خداوند متعال ہر گھنٹے ظاہراً 6000 یا 60,000 افراد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ہر گھنٹے 6000 یا 60,000، نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو خداوند متعال معاف کرتا ہے آج کے دن۔ کسی نے سوال کیا کہ اس دن کا بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل آج کا صلوات پڑھنا ہے۔ کتنی بار 2 طریقے کے ذکر کیا گیا ہے، کہا 1000 مرتبہ صلوات پڑھی جائے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ، یا کم سے کم 100 مرتبہ صلوات پڑھی جائے جمعہ کے دن۔ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن نماز صبح کے بعد سے لے کر نماز ظہر تک آیت الکرسی کی تلاوت لگاتار کیا کرتے تھے، لہذا آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے آج تلاوت کرنے کی۔ ظہر کے بعد انا انزلنا کی تلاوت کیا کرتے تھے، انا انزلنا پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بعض اعمال آپ لوگ انجام دیتے ہیں، مثلا غسل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ناخن چھوٹے کرنا، اپنے جو ہے وہ مونچھوں کو تراشنا، ان دونوں کی فضیلت کے بارے میں کہا گیا کہ جو انسان جمعہ کے دن ناخن کو چھوٹا کرے گا، اپنی مونچھوں کو تراشے گا، رزق میں اس کے برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت، لہذا کوشش کیجیے گا۔ اور طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں ناخن کاٹنا ہے تو کس طریقے سے کاٹنا ہے، بائیں انگلی سے، لاسٹ والی انگلی سے بائیں ہاتھ کے شروع کرنا ہے اور پھر داہنے ہاتھ کی لاسٹ والی انگلی پہ ختم کرنا ہے، اسی طریقے سے پیر کے ناخن کو۔ اور پھر اس ناخن کے بارے میں کہا گیا اس ناخن کو یوں ہی نہیں پھینکا جائے بلکہ اسے دفن کر دیا جائے، بہتر یہی ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے، یوں ہی ادھر ادھر نہ پھینکا جائے۔ دیکھیں کتنا بہترین دین ہے، کتنا زیادہ نظافت کا خیال، کتنا زیادہ صفائی کا خیال۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض اعمال بیان کیے مفاتیح الجنان میں، دیکھیے گا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بیان کر دینا یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے دل نورانی ہوتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ جمعہ کے دن خالی پیٹ صبح کے وقت اٹھنے کے بعد انار کھانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انار کھانے کی روایت میں جا کے مفاتیح میں دیکھیے گا اگر وقت ملے گا تو، کہا ہے کیا کہ جو شخص جمعہ کے دن صبح کے وقت بغیر کچھ کھائے پیے ایک انار کھائے گا 40 دن تک اس کا دل نورانی رہے گا۔ ایک انار کھائے گا تو 40 دن تک اس کا دل نورانی رہے گا، 2 انار کھائے گا تو 80 دن تک اس کا دل نورانی رہے گا، 3 انار کھائے گا تو 120 دن تک اس کا دل نورانی رہے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، پیٹی ختم نہیں کرنی ہے۔ روایت میں 3 انار تک کا تذکرہ ہے کہ 120 دن تک دل نورانی رہے گا،
پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہا کہ 120 دن تک دل نورانی رہے گا، شیطان کے وسوسے سے انسان بچا رہے گا۔ جب انسان شیطان کے وسوسے سے بچا رہے گا تو پھر انسان خداوند متعال کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرے گا۔ جب گناہ نہیں کرے گا تو انسان کے لیے جنت میں داخلہ یقینی ہو جائے گا۔ دیکھیں توجہ کریں، اسلام نے تنہا یہ نہیں کہا ہے، یہ جو پورا چارٹ بنایا ہے کہ یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو جسمانی طور سے تھکایا جا رہا ہے، نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے انرجی بھی رکھی ہے، جب تک کہ تم انار نہیں کھاؤ گے دیگر اعمال نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے ہماری روح کی فکر ہے اسی طریقے سے ہمارے جسم کی فکر ہے۔ ہاں بس توجہ یہ کرنا ہے کہ وہ انار حلال رزق سے ہو، ورنہ پھر وہ نورانیت نہیں بخشے گا، وہ تاریکی اور لے کے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ توجہ کیجئے گا عزیزان، عزیزان گرامی، اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف سے ہمیں متوجہ کیا ہے ایک بڑے مقصد کی طرف لے جانے کے لیے۔ جب ہمارا جسم قوی رہے گا، اسلام نہیں چاہتا کہ مومنین کمزور رہیں، چاہے وہ جسمی اعتبار سے ہو چاہے ارادے کے اعتبار سے ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن ہر اعتبار سے قوی رہیں۔ اسی لیے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ قوّ علی جوارح فی خدمتک، قوّ علی جوارحی، کہ ہمارے جوارح میں قوت عطا کر تاکہ ہم خدمت کر سکیں۔ یہ اس کے علاوہ متعدد ہیں اور بھی چیزیں ہیں، کھانے کے سلسلے سے جو تاکید کی گئی ہے، طب اسلامی میں اس کے سلسلے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے، اور آیت بھی ہے کہ فَيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ آ کے دیکھے کہ کیا کھا رہا ہے۔ یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، کیا کھا رہا ہے، جو ظاہری طور سے جسم کے لیے کیا کھا رہا ہے اس کو آ کے غور کرے کہ حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جا کے پڑھیے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی جو علماء نے دوسری تفسیر کیا ہے، کہا کہ طعام سے مراد تنہا ظاہری کھانا نہیں ہے بلکہ باطنی کھانا بھی ہے۔ جا کے تم دیکھو کہ تم کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو، کہیں تم ایسے دروازے سے بھٹک کے تو نہیں حاصل کر رہے ہو جہاں سے تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو۔ لہٰذا جسم کی غذا کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے، روح کی غذا کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے عزیزان۔ اسی لیے جمعہ کے دن خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو آج کے دن کو علم حاصل کرنے کے لیے، جب انسان علم حاصل کرے گا تب انسان اپنے زمانے کے امام سے جڑ سکے گا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج کا دن کس سے منسوب ہے؟ کس سے منسوب ہے؟ پورا ہفتہ آپ کو معلوم ہے امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام علیہ السلام نے بتایا ہے کہ سنیچر کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر مولا کائنات سے جناب زہرا سے امام حسن و امام حسین اسلام سے ایک ایک دن منسوب ہے۔ بعض دن 4 امام سے مخصوص ہے، بعض دن 2 امام سے مخصوص ہے، بعض دن 4 سے، لیکن جمعہ ایک ایسا دن ہے جو تنہا صرف ایک امام سے مخصوص ہے، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اس دن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو آج سب سے زیادہ کس نے یاد کیا ہے حلال طریقے سے؟ سب سے زیادہ کس کا فون آیا ہے؟ سب سے زیادہ آپ گھر پہ تھے تو کس نے آپ کو یاد کیا ہے، کس نے آپ کو بلایا ہے، کس نے آپ کو، آپ کے بارے میں کس کو سب سے زیادہ آج فکر تھی؟ ہاں بتائیں، میں خود جواب دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ کس کی فکر رہی، کس نے فکر کیا ہوگا؟ وائف نے، سامان منگوانا ہوگا، یہ لے کے آنا ہے، وہ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، یا وائف نے، یا والدہ نے، یا باپ نے، یا بھائی نے، یا دوستوں نے۔ بہت سے بہت کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، اس سے زیادہ تو کسی نے نہیں یاد کیا نا۔ 10 سے 15 مرتبہ، 20 مرتبہ سے زیادہ کسی نے نہیں یاد کیا ہوگا۔ لیکن ایک ذات ہے کہ جو کم سے کم ہمیں ایک دن میں 100 بار یاد کرتی ہے۔ روایت کے مطابق ایک دن میں 100 مرتبہ زمانے کے امام اپنے چاہنے والے کو یاد کرتے ہیں۔
ہم نے آج کتنی مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا؟ صبح سے شام ہو چکی ہے، رات ہو چکی ہے، آیا ہم نے اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ زمانے کے امام کی معرفت کا کیا مطلب ہے؟ فقط مہینے میں، بلکہ مہینہ بھی نہیں، مہینے میں اگر جمعہ کے دن دعائے ندبہ ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ دعائے ندبہ میں بھی شرکت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ سال میں ایک دن 15 شعبان کو ایک محفل کر لی، حلوہ بنا لیا، دسترخوان لگا لیا، اس میں بھی کھانے کا سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے؟ ہم کیا کرتے ہیں عزیزان؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امام کو کس طریقے سے، وہ امام جو اتنا مہربان ہے، اتنا رؤوف ہے، جو روایت میں کم سے کم 100 مرتبہ ہے، بعض روایت میں کہ امام علیہ السلام 24 گھنٹے میں اپنے چاہنے والوں کو، مؤمنین کو 1000 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ روایت میں کہ امام نے خود فرمایا کہ انا غیر محملین، میں تمہارے حالات کو بھولا نہیں ہوں، ولا ناسین لذکرکم، ہم تمہارے ذکر کو، تمہاری یاد کو بھولے نہیں ہیں۔ اگر ہم بھول جائیں تو یہ تمہارے دشمن تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ زمانے کا امام کا لطف و کرم اور ان کی نظر کرم ہمارے اوپر موجود ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا عزیزان۔ علماء بیان کرتے ہیں ایک عمل ہے، اسے کوشش کیجئے گا آج سے عادت ڈالنے کے لیے۔ جوانوں سے میں عرض کروں گا، بزرگ یقیناً اس عمل کو انجام دیتے ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم 100 مرتبہ اپنے زمانے کے امام ہمیں یاد کرتے ہیں نا، تو آپ بھی 100 مرتبہ یاد کیجئے۔ کس طریقے سے؟ 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے صلوات پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کریں۔ ایک وقت میں نہیں اسے انجام دیں، ایک وقت میں اسے انجام نہیں دیں، مختلف وقتوں میں ہر گھنٹے 7 8 10 مرتبہ صلوات پڑھیں، اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، انہیں ہدیہ کریں، تاکہ یہ ہو سکے کہ جس گھنٹے امام علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا ہے، اس گھنٹے میں ہم امام کو یاد کر سکیں۔ یہ ذمہ داری ہے عزیزان۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہم غفلت سے نکلیں، غفلت سے نکلیں۔ اگر ہم غفلت سے نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ علماء کی حد سے زیادہ تاکید یہی ہے کہ جب تم اٹھو صبح کے وقت تو ایک جملہ سب سے پہلا کہو، کیا؟ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ پہلا جملہ تمہاری زبان پر یہ آنا چاہیے۔ جب تمہاری زبان پر پہلا جملہ یہ آئے گا، پھر اس کے بعد تم آ کے دعا کرو، خدایا تجھے واسطہ ہے ولی نعمت کا، تجھے واسطہ ہے صاحب العصر والزمان کا، اپنے اولاد کے لیے دعا کرو کہ خدایا اسے نیک راستے کی توفیق عنایت فرما، مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ۔ اب اس عمل کو انجام دے، کیوں؟ تاکہ ہم امام سے غافل نہ ہو سکیں۔ عزیزان، امام ایک لحظے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام علیہ السلام غافل ہیں۔ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دہن سے نکلا ہوا جملہ، توجہ کیجئے گا، تمہاری دہن سے نکلا ہوا جملہ تمہارے کانوں تک، ہمارے زبان میں اور ہمارے دہن میں اور کان میں کتنے دور کا فاصلہ ہے؟ ایک بالش سے کم کا فاصلہ ہے نا۔ امام علیہ السلام کی گفتگو، ہماری گفتگو، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی گفتگو ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی، اس سے پہلے زمانے کے امام تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ دیبل، جناب دیبل کا نام سنا ہے نا؟ جناب دیبل 8ویں امام علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، بہترین شاعر ہیں۔ 8ویں امام کی خدمت میں آئے، شعر سنانا شروع کیا، 2-3 بیت سنایا، اس کے بعد سے 8ویں امام علیہ السلام نے خود سے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تمام بیت جو قصیدہ انہوں نے رات میں کہا تھا، امام علیہ السلام نے، 8ویں امام نے خود سے آگے پڑھنا شروع کر دیا، پورا قصیدہ سنا دیا۔ اب جناب دیبل نے سنایا تھا کہاں پر؟ جہاں پر مومنین بھی موجود تھے، دیگر چاہنے والے موجود تھے۔
اچھا وہاں پر کوئی کچھ تو بول نہیں رہا تھا، لیکن ہاں سارے مومنین جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اصحاب، وہ جناب دیبل کو ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگے. دیبل تمہارا اگر شعر تھا تو امام کو کیسے یاد ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کا شعر تھا، تم نے اپنے نام سے منسوب کر لیا ہے. جناب دیبل اس کیفیت کو سمجھ گئے. جناب دیبل تڑپ کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، میں نے رات میں اس شعر کو کہا ہے، خدا کی قسم رات میں اس شعر کو میں نے کہا ہے. میں نے نہ کسی کو یہ شعر سنایا ہے، نہ کسی کو میں نے یہ شعر دیا ہے، صرف میرا خدا جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ یہ تمہارا شعر نہیں ہے؟ مولا آپ تک پہنچا کیسے؟ تمہاری فکر سے نکل کر، تمہارے ذہن سے نکل کر الفاظ دفتر پہ، کاپی پہ، کاغذ پہ آ رہے تھے، وہ ہم تک پہنچ گئے. کیا مطلب ہے عزیزان؟ یہ صرف اچھی چیزیں نہیں، یہ اچھی چیزیں اگر ہم اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، اگر ہم اچھی گفتگو کرتے ہیں، اگر ہم بہترین کلام کرتے ہیں تو وہ بھی امام کی خدمت میں پہنچتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم بہترین کلام نہیں کر رہے ہیں، حرام گفتگو کر رہے ہیں، تو بھی وہ امام کی خدمت میں ہمارے کان تک پہنچنے سے پہلے زبان تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، امام تک پہنچ جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب ہم گفتگو کریں تو یہ سمجھ کر کہ زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. عزیزو یہ ظہور میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ظہور میں تاخیر کی وجہ خود ہم ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شخص پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد عرض کرتا ہے مولا آپ قیام کر دیجئے، پورے کوفے کو، پورا کوفہ ہمارے ساتھ ہے، ہم پورے شہر کو آپ کے چاہنے والوں سے بھر دیں گے، آپ قیام کر دیجئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم قیام کے لیے ہمارا ساتھ دینے والے ہو، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ افراد آنے والے ہیں، ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ کہا مولا کون سی صفت؟ کہا یہ بتاؤ ان میں سے اگر ایک شخص، ایک مومن کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو اگر وہ دوسرے مومن کے جیب سے اپنی ضرورت بھر پیسہ نکال لے تو جس کی جیب سے پیسہ نکلا ہے اس کے پیشانیوں کے اوپر بل نہ آئے. کیا ایسے افراد ہیں؟ کہا نہیں مولا، نہیں ایسے تو نہیں ہیں. کہا پھر جب یہ لوگ پیسہ دینے کے لیے اپنے بھائی کو تیار نہیں ہیں تو پھر خون کس طریقے سے دیں گے؟ پھر یہ خون کس طریقے سے دیں گے عزیزان؟ یعنی وہ ماحول تیار کرنا ہے اتحاد کا. ذمہ داری جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور تنہا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے نہیں ہوگا، مل کر ذمہ داری کو ادا کرنے سے ہوگا. جب تک کہ ہم ملیں گے نہیں، جب تک کہ ہم ایک ہو کر آگے نہیں بڑھیں گے. ہمارے انجمن سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو انجمنیں ہیں، متعدد انجمن ہونا اچھی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، متعدد پروگرام کیے جائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا را انجمن کو اختلاف کا سبب نہیں بنائیے گا. تمام انجمن کی ذمہ داری یہ ہے کہ متحد ہو کے زمانے کے امام کے لیے کام کریں. اگر الگ ہو کے کام کر رہے ہیں تو مطمئن رہیے گا زمانے کے امام خوش نہیں ہے. اگر آپ الگ الگ ہو کے کام کر رہے ہیں، مل کے نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ٹکر میں کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کاٹ میں کام کر رہے ہیں، تو زمانے کا امام خوش نہیں ہے. زمانے کا امام اس وقت خوش ہوگا کہ جب آپ متحد ہو کے مل کر زمانے کے امام کے لیے کام کریں گے. عزیزان زمانے کے امام کے لیے تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال دوں اور یہیں سے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. کیا امام موجود ہے نا، حاضر ہیں، ہمارا نظریہ ہے نا. میں نے جو حدیث پڑھی، کیا پڑھی؟ ممات ولم یعرف امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام. کیا مطلب؟ یعنی جب زمانہ ہے تو امام بھی ہے نا. جب زمانہ ہے تو امام بھی ہیں، موجود ہیں. وہ لوگ کوئی اور ہوں گے جو کہتے ہیں کہ آئیں گے، نہیں.
جب رسول اکرم نے کہا ہے ممات ولم یعرف امام زمانے ہی، جب زمانہ موجود ہے تو امام زمانہ بھی موجود ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ امام حاضر ہیں، امام موجود ہیں، اور ضرورت ہے اس بات کی۔ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ امام آئیں گے، نہیں عزیزان، امام کو بلانا ہے۔ امام اس وقت آئیں گے جب امام کو بلایا جائے۔ بلانے کے لیے اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کرنی ہوگی۔ سامنے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، بہترین پانی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ عام حالت میں نہیں بڑھے گا۔ کیوں نہیں بڑھے گا؟ اس لیے کہ مجھے پیاس نہیں لگی ہے نا؟ جب پیاس لگی ہوگی اور خدا نخواستہ ہم صحرا میں ہوں، کہیں ایسی جگہ کے اوپر ہوں کہ جہاں پر پانی موجود نہ ہو، تو پھر وہاں پر ہمیں جدھر ایک ذرہ برابر بھی خیال ہوگا، کوئی ایک چانس موجود ہوگا کہ اس سائیڈ پانی ہے، تو ہم تیزی سے دوڑیں گے اسی کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ضرورت محسوس ہو گئی ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، ہمیں ضرورت محسوس ہو گئی ہے کس چیز کی؟ پانی کی۔ عزیزان، یہی ضرورت محسوس کرنی ہوگی۔ اس ضرورت کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہمارے تمام دردوں کا، ہماری تمام ضرورتوں کا مداوا، ہماری تمام نجات کا ذریعہ واحد ہے۔ ہماری تمام نجات کا ذریعہ صرف ایک ذات ہے، وہ زمانے کا امام ہے۔ جب تک ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں پیدا ہوگی، وہ اضطراب نہیں پیدا ہوگا، ہم امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ پانی کے لیے انسان اس وقت تیزی سے پانی کی طرف دوڑتا ہے جب اسے پیاس لگتی ہے۔ ہمیں زمانے کے امام کی طرف ہم اس وقت تیزی سے بڑھیں گے کہ جب ہمیں احساس ہو، یہ معلوم ہو، یہ تڑپ اندر پائی جاتی ہو۔ نادر شاہ 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا شخص ہے جو بھیک مانگ رہا ہے۔ سوال کیا کتنے دنوں سے یہاں پر ہو؟ کہا 5-6 سال سے مانگ رہا ہوں۔ کہا 5-6 سال سے تم مانگ رہے ہو؟ امام رؤوف، امام مہربان، امام علی رضا علیہ السلام ہیں، ان سے تم نے اپنی آنکھیں نہیں مانگی؟ کہا میں 6 سال سے مانگ رہا ہوں لیکن آنکھیں ابھی تک ملی نہیں۔ اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ تمہارے پاس وقت ہے، میں اندر جا رہا ہوں زیارت کے لیے، اس آدھے گھنٹے میں اگر تم امام سے اپنی آنکھیں واپس نہیں مانگ سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ 2 لوگوں کو وہیں کھڑا بھی کر دیا، سپاہی کو اپنے وہیں پہ کھڑا کر دیا تاکہ یہاں سے بھاگے نہیں۔ 2 لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں، بھاگنا نہیں ہے، آنکھیں لینا ہے امام رؤوف سے۔ اس نے ایک مرتبہ تڑپ کے امام علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھوں کو اٹھایا، مولا ابھی تک میں اندھا تھا، اب سر و تن میں جدائی ہونے والی ہے، مولا میری آنکھیں واپس کر دیو۔ اس نے اتنا تڑپ کے دعا کی، آنکھیں واپس آ گئی۔ اب جو نادر شاہ واپس آیا تو کیا دیکھا کہ آنکھیں واپس آ چکی ہیں۔ سوال کیا ہوا؟ کہا میں نے دعا مانگی، تڑپ کے دعا مانگی۔ اس نے ایک جملہ کہا، اگر تو 5 سال 6 سال پہلے بھی اسی تڑپ کے ساتھ دعا کرتا کہ جس تڑپ کے ساتھ آج تو نے دعا کی تھی، اس وقت تجھے شفا مل گئی ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم زمانے کے امام کے لیے تڑپ نہیں ہے ہمارے اندر وہ اضطراب نہیں پایا جاتا، ہم اس کیفیت پہ نہیں پہنچے عزیزان۔ متعدد واقعات ہیں، آپ نے شہر رمانہ کی داستان سنی ہے نا، بحرین والی داستان، انار کی داستان یقیناً سنی ہوگی۔ جن لوگوں نے نہیں سنی ہے جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا، چونکہ تفصیلی داستان ہے، 10-15 منٹ کی داستان ہے، میں صرف نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ شہر رمانہ، پورا شہر ایک انار کی وجہ سے شیعہ ہو گیا، ایک شہر بحرین کا۔ ہوا کیا؟ داستان دیکھیے گا۔ وہاں پر ہوا یہ کہ ابھی بھی وہاں پر جناب محمد ابن عیسیٰ کا ایک روضہ ہے، وہاں پہ گنبد بنا ہوا ہے، زائرین جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ ایک عالم دین ہے، برجستہ عالم دین ہے،
حالت یہ ہو گئی تھی، بڑی مضطرب حالت تھی کہ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہیں کریں گے تو یہ سب کے سب تحت ایک کر دیے جائیں گے یا اپنے مذہب کو بدلنا ہوگا۔ وہاں پر یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے آ کر، جتنے چاہنے والے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے آ کے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد 3 لوگوں کو، 3 صالح افراد کو چنا۔ تیسرے دن نوبت جناب محمد ابن عیسیٰ کی تھی۔ جب امام کی خدمت میں پہنچے، پہنچنے کے بعد تڑپ کے ذریعے سے اپنی چاہت کو، اپنی دعا کو بیان کیا۔ المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان، مولا ہماری مدد کیجئے، مولا ہماری مدد کیجئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کیا ہوا، قضیہ کیا ہے؟ مولا ایسا ایسا واقعہ ہے۔ مولا یہ بتائیے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ مولا اتنی دیر کیوں کر دی؟ کہا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی ہے بادشاہ سے، اگر تم پہلے دن تڑپ کے ہم سے مانگ لیتے میں پہلے دن آ گیا ہوتا۔ عزیزان، وہ تڑپ نہیں ہے ہمارے اندر، وہ تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ایسی داستان ہے، ہم سے آ کے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے زمانے کے امام سے رابطہ برقرار کریں، کیا کریں؟ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے عزیزان۔ 2 کام کریں، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے، صرف 2 کام۔ تیسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے۔ جب اس منزل سے گزریں گے آپ، کوئی واجب چھوٹے نہ پائے اور کوئی حرام ہونے نہ پائے، امام سے رابطہ برقرار ہو جائے گا۔ اب پھر اس کے بعد مستحب بھی عمل انجام دیں گے، پھر اس کے بعد آپ مکروہ سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ رابطہ برقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رابطے کو اپنے برقرار کرنے کی ضرورت ہے عزیزان۔ ہاں، زمانے کے امام کے سلسلے سے کچھ ذمہ داریاں ہماری بیان کی گئی ہیں۔ ہر روز امام کے لیے صدقہ نکالنا چاہیے، ہم لوگ نکالتے بھی ہیں۔ دعا کریں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ جب ہم دعا کریں گے تو دعا پلٹ کے، ہم جو اللہم کن لولی کا پڑھتے ہیں، یہ دعا امام کے لیے نہیں ہے، امام کی سلامتی کی دعا یقیناً ہے، امام کی سلامتی میں ہی ہماری سلامتی ہے۔ امام کی ہی سلامتی میں، امام نے خود کہا ہے کہ ہمارے ظہور کی دعا تم کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، اس لیے کہ اس میں تمہاری ہی گشائش ہے، تمہارے لیے ہی اچھائی ہے، اس میں تمہارے لیے فرج پایا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو خود ہمیں امام علیہ السلام، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، نحن ابناء الدلیل، ہمارے پاس واقعات ایسے ایسے موجود ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم امام کے لیے دعا کریں گے، امام کی سلامتی کی دعا کریں گے، پلٹ کے ہم تک ملے گا۔ ایک شخص ہے اصفہان کا رہنے والا، ظاہراً ابو الحسین نام ہے، ظاہراً جو شیعہ نہیں ہے، مخالف مذہب اہل بیت ہے، متوکل کا زمانہ ہے، متوکل سے ملنے کے لیے گیا ہوا ہے، متوکل سے ملاقات کرنی ہے اسے، 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، متوکل سے ملنے کے لیے متوکل کے دربار کے پاس کھڑا ہوا ہے کہ اچانک ایک شور ہوتا ہے، کیا ہوا بھائی؟ کہا امام ہادی کی 10ویں امام کی سواری آ رہی ہے، آل زہرا آل علی میں سے 10ویں فرد کی سواری آنے والی ہے۔ نہیں جانتا تھا، کہا اچھا۔ اب جب سامنے امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام سامنے آتے ہیں، اس کی نگاہ امام کے چہرے پہ پڑتی ہے، چہرہ اتنا نورانی ہے، چہرہ اتنا کھلا ہوا ہے، چہرہ اتنا درخشاں ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جیسے اس چہرے پہ نگاہ پڑی نا ہمارے دل میں اس ذات کی محبت خود بخود اتر گئی۔ ہمارے دل سے وہاں پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ شاید انہیں متوکل نے اس لیے بلایا ہے تاکہ انہیں شہید کر دے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جو مخالف اہل بیت تھا اس وقت تک، وہ کہتا ہے میرے دل سے بے ساختہ دعا نکلی، خدایا 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 اسے متوکل کے شر سے محفوظ رکھنا، خدایا اسے متوکل کے شر سے محفوظ رکھنا۔ بے ساختہ یہ دعا نکلی ہے، وہ ذات ہمارے نزدیک آتی ہے، آنے کے بعد ہمارے کانوں میں کہتی ہے کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا، استجاب اللہ دعاک۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا طول اللہ عمرک، خدا تمہاری عمر کو طولانی کرے، خدا تمہیں کثیر مال عنایت کرے،
خدا تمہیں کثیر اولاد عنایت کرے۔ یہ شخص بیان کرتا ہے کہ اب جب میں یہاں سے اپنے وطن واپس پہنچا ہوں تو خداوند متعال نے مجھے اتنا مال دیا، اتنا کثیر مال دیا کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ خداوند متعال نے مجھے 12 بیٹے دیے۔ 74 سال کی عمر میں وہ کہتا ہے کہ آج بھی مجھے جوانی محسوس ہوتی ہے۔ کیا کیا تھا؟ اس نے صرف ایک دعا کیا تھا اپنے زمانے کے امام کے لیے، ایک دعا کیا تھا کہ خدایا اسے متوکل کے شر سے محفوظ رکھ، کم سے کم 3 فائدہ۔ مجھے انصاف سے بتائیں، اگر ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کریں تو کیا وہ امام عطا نہیں کریں گے؟ یقیناً امام عطا کریں گے، لیکن ہاں سلیقہ دعا چاہیے عزیزان، سلیقہ دعا ہونا چاہیے۔ بس عزیزان، آپ مجلس سے مجلس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، خداوند متعال آپ کی عبادتوں کو قبول کریں، لیکن یقیناً ساتھ میں ایک دعا یہ کیجئے گا، ساتھ میں ایک یہ دعا کیجئے گا فرش عزا پہ بیٹھ کر، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب مومنین ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور 40 مومنین اگر کسی دعا کے لیے دعا پہ آمین کہتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو مل کے دعا کرتے ہیں، خدایا اے میرا معبود تجھے واسطہ ہے حق محمد و آل محمد کا، ہمیں واقعی معرفت امام زمان عنایت فرما، ہمیں اس طریقے سے قرار دے کہ جس طریقے سے زمانے کا امام چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہیں معبود تجھے واسطہ ہے حق امام زمان کا، ہماری ان کمیوں کو جلد سے جلد دور فرما۔ ایک اعلان فرما لیں کہ کل کی 4تھی مجلس کے بعد تابوت سفیر حسین جناب مسنب ابن عقیل برآمد ہوگا جو امباڑے میں ہی گشت کرے گا، لہذا تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ تو زمانے کے امام سے ہمیں رابطہ برقرار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں متصل ہونے کی ضرورت ہے۔ متعدد ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، اگر موقع رہا تو میں بیان کروں گا۔ ایک پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی جو ذمہ داری ہے، جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے نا، اس وقت 4 عمل انجام دیں گے۔ وہ 4 عمل ہمیں انجام دینا ہے۔ میں صرف آیت کے ٹکڑے کو پڑھوں گا، صرف اسے ترجمہ کر کے ربط مصاحب۔ امام علیہ السلام کے بارے میں کہ خداوند متعال جب امام علیہ السلام کو حکومت عنایت فرمائے گا، مکناکم فی الارض، اس طریقے کا جملہ ہے قرآن مجید میں، جا کے دیکھیے گا، ظاہراً سورہ حج کی 31ویں آیت ہے، وہاں پر کہا ہے کہ جب افراد کو آخر زمان میں امام زمان کے چاہنے والوں کو اور امام زمان کو حکومت دے گا خداوند متعال، تو امام علیہ السلام 4 عمل انجام دیں گے۔ کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو برپا کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ دوسری چیز وآتوا الزکوٰۃ، اس وقت زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ واجب چیزوں کو ادا کرنا، جو حق کے واجب ہے اسے ادا کیا جائے گا۔ تیسری چیز وآمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں کہ جو معاشرے کو انجام دینا ہے۔ یہ چاروں عبادتیں ایسی ہیں کہ جو تنہا والی عبادت نہیں ہے، نماز اکیلے پڑھی جا سکتی ہے لیکن اقامہ اس وقت ہوگی، نماز اس وقت برپا ہوگی جب جماعت سے کی جائے، جب سب لوگ ہوں۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب کسی دوسرے مستحق تک پہنچائی جائے، یعنی ایک سے لے کے دوسرے تک۔ پھر اس کے بعد کا جو 2 مرحلہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ شرائط ہونے چاہیے، وہ شرائط پائے جانے چاہیے کہ کس طریقے سے امر بالمعروف کرنا ہے، کس طریقے سے نہی عن المنکر کرنا ہے۔ تو یہ ذمہ داری پورے معاشرے کی ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائے گی تو مطمئن رہیں کہ زمانے کے امام کا ظہور بہت نزدیک ہو جائے گا، بہت نزدیک ہو جائے گا۔ بس عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت امام علیہ السلام کا سب سے پہلا جملہ کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام کا سب سے پہلا جملہ یہ ہوگا، الا یا اہل عالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اے دنیا والو میرے جد حسین ابن علی کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے میرے دنیا والو، میرے جد کو، میرے حسین ابن علی کو پیاسا شہید کر گیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہوگا؟ الا یا اہل عالم ان جدی الحسین ترہو عریانا۔ اے دنیا والو، میرے جد حسین ابن علی کو ارے عریان
کہ 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کے بعد سے ان ملعونوں نے کیا عمل انجام دیا تھا. کوئی کرتا لے کے چلا گیا, کوئی امام علیہ السلام کی انگوٹھی لے کے چلا گیا. ارے امام علیہ السلام کا لاشا اوریا موجود تھا. ارے ان لوگوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیے تھے, لیکن امام کے لاشے پہ کوئی چادر ڈالنے والا بھی نہ تھا. جب سید سجاد نے اس منظر کو دیکھا تھا تو امام کی کیا کیفیت ہو گئی تھی. کیفیت یہ تھی کہ امام کی روح قبض عنصری سے پرواز کرنے والی تھی. جناب زینب اگر موجود نہ ہوتی تو شاید سید سجاد کربلا میں اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس دنیا میں نہ رہتے. اے بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, اے پھوپھی اماں, ارے ان لوگوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا ہے, لیکن میرا بابا اور یہاں پڑا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین ابن علی کے, سوائے غم مظلوم کربلا کے. اس کے بعد آخری جملہ بڑا سخت جملہ ہے جو امام علیہ السلام کہیں گے, الا یا ان جدی الحسین قد سحقوه عدوانا. اے دنیا والو, میرے جد حسین ابن علی کو دشمنی میں ارے امام کے لاشے کو پامال کر دیا. پامال کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اس طریقے سے پیس دیا کہ جس طریقے سے کسی بارڈر کو پیس دیا جاتا ہے. اے عزیزو, اس کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, صرف وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس نے کسی گھوڑے کی نال کو دیکھا ہو. اس لیے کہ جب گھوڑے کی نال بندی ہوتی ہے اور کسی چیز پہ دوڑایا جاتا ہے, اس کی کیفیت کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تصور نہیں کر دیا جا سکتا. اے عزیزو, شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی اس کیفیت کو امام زمانہ نے دیکھا, آواز دیا, میرے جد کے لاشے کو پیس دیا گیا. ارے پیسنے کی کیفیت یہ تھی کہ ایک گھوڑے نہیں 10 گھوڑے باپ کے جسم پہ دوڑائے گئے. عجب نہیں جب حسین ابن علی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو, ارے جناب زہرا فریاد کر رہی ہو, ولدی ولدی ولدی, اے میرے لال, اے میرے لال, اے میرے لال. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تجھے واسطہ ہے حق محمد و آل محمد کا, ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم تعلیمات آل محمد کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں. معبود تجھے واسطہ ہے حق محمد و آل محمد کا, ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں کہ جس طریقے سے زمانے کے امام چاہتے ہیں. معبود تجھے واسطہ ہے حق محمد و آل محمد کا, ہمارے جوانوں میں عفت و پاک دامنی عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے حق محمد و آل محمد کا, ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے عمل کریں کہ جس طریقے سے امام علیہ السلام چاہتے ہیں. معبود تعلیمات آل محمد کو اس طریقے سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس سے ہماری زندگی میں برکت ہو سکے. معبود تجھے واسطہ ہے حق محمد و آل محمد کا, تمام مومنین کو جو یہاں پر موجود ہیں ان کی تمام دنیاوی و اخروی حاجت کو پوری فرما. ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ روضہ حسین ابن علی جلد سے جلد دیکھ لے. معبود توفیق عنایت فرما, جلد سے جلد حسین ابن علی کے روضے کی زیارت نصیب فرما. معبود ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم امام زمان کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے. معبود ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو زمانے کے امام کے لیے تیار نہ کر لیں. امام کے زمان کے ظہور میں تعجیل ہو, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اصحال کریں۔ اور آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ ہماری مجلس جو گزشتہ رہی ہے اس کے سلسلے سے کوئی سوال ہو، آج کی مجلس کے سلسلے سے کوئی سوال ہو، میں ابھی یہیں پہ رہوں گا 10-15 منٹ میں، 20 منٹ، جتنی دیر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو یہاں پر ہم لوگ بیٹھیں گے، اور جو بھی سوال ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سوال اور جو چیزیں ہوں گی اسے یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ تو 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کے روح کو اصحال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد،